بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی فضل و توفیق سے تسلسل کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ شریف کے آخری جو کلمات ہیں ان پر گفتگو جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے رہنمائی کا جو ہمیں رستہ عطا فرمایا ہے، رہنمائی کا جو طریقہ رب تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں عطا فرمایا، اور رہنمائی کا جو نظام رب تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں عطا فرمایا، اس نظام کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے معتدل نظام بنایا اور اس کو اپنے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ جوڑا۔ تو ساتھ ہی خالق کائنات جل وعلا نے ہدایت کے دو مختلف پہلوؤں کو بھی بیان فرمایا، اور وہ یہ ہیں کہ ایک وہ طبقہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر جو کہ اپنی سرکشی میں حد سے بڑا ہوا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو اپنی خود ساختہ عقیدت میں حد سے گرا ہوا ہے۔ تو شریعت مطہرہ ہر اعتبار سے بندوں کو اعتدال کے رستے پہ رکھنا چاہتی ہے کہ نہ ان کی طبیعت میں سرکشی آئے، عقیدت رہے مگر عقیدت میں اعتدال رہے۔ تو دونوں کے درمیانی جو رستہ ہے، اس رستے کو انعام یافتہ لوگوں کا طبقہ کہا جاتا ہے، رستہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اسلام سے باہر دیکھیں تو اہل کتاب میں سے جو یہود ہیں، ان کے اندر یہ سبق اور یہ رستہ بالکل واضح ہے کہ صہیونیت نے جس رستے کو اپنا رکھا ہے وہ رستہ سرکشی والا اور انتہا درجے کی بغاوت والا ہے، اور اسی رستے کو رب ذوالجلال جل وعلا نے غیر المغضوبی کہ نہ ان پر جن پر تیرا غضب ہوا بیان فرمایا ہے۔ یہی وہ رستہ ہے جس رستے پر چلنے سے اہل خیر کو قتل کیا گیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا، اور اپنی جو برائی ہے اس برائی کو اچھائی کا نام دے کر دنیا پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس رستے سے رب ذوالجلال جل وعلا نے غیر المغضوبی کہہ کر منع فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ایک وہ طبقہ ہے جو کہ عقیدت کی راہ پر چلنے والا اور عقیدت کی راہ میں ہدایت میں پھسلنے والا ہے، اور اس طبقے کو اگر دیکھا جائے تو یہ طبقہ جو ہے وہ اپنی طبیعت میں گم، اپنی ذات میں جو ہے وہ گم اور حقیقت سے دور جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ طبقہ خاص طور پر اگر کرسچنز کی طرف دیکھا جائے تو وہاں پر یہ سلسلہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ جہاں یعنی کہ جو عقیدت کے نام پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک نسبت، لیکن اس نسبت میں اس حد تک آگے بڑھے کہ رب ذوالجلال جل وعلا کی شان الوہیت اور اپنے نظام میں اس کا جو ایک رائج ہونے کا سلسلہ ہے اس کے لحاظ سے وہ کمزوری کی طرف چلے گئے۔ تو شریعت مطہرہ جو ہے وہ ہمیں ان دونوں میں سے اسلامی الوہی جو نظام ہے وہ ہمیں جو ہے وہ درمیانی رستے پر چلنے کا حکم دیتا ہے کہ نہ ہم جو ہے وہ غصہ میں بغیر کسی عذر کے سبب کے اتنا آگے بڑھیں کہ جو ہے وہ درجہ اعتدال سے ہم نکل جائیں، اور نہ ہی جو ہے وہ ہم محض عقیدت کے رستے پر چلتے ہوئے اس حد تک رستہ اختیار کریں کہ حقیقت ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ اگر غصہ بھی ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ اعتدال میں رکھا جائے اور اس کو بھی ایک نظام کے تحت رکھا جائے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ وہ ہے جو کہ اپنی فکر کے سبب اپنے اس امت کے اندر اولیاء کاملین اور حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت اطہار اس سے منہ پھیرے ہوئے ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو ان کے ساتھ عقیدت اور نسبت تو رکھتا ہے لیکن اس نسبت اور عقیدت میں جو ہے وہ اپنی خود ساختہ نظریات کے لحاظ سے جو وہ حد سے تجاوز کیے ہوئے،
یہ طبقہ ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے، اس میں رب ذوالجلال جل وعلا ہمیں جو محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے ذریعے جو درمیانی طریق عطا فرماتا ہے، اس درمیانی طریق کو انعمت علیہم کے طریق سے جو وہ تعبیر فرمایا گیا ہے کہ یعنی کہ بندہ اہل خیر کے ساتھ نسبت بھی رکھے اور جو اہل شر ہیں ان سے بچے بھی، اور درمیانی جو انداز ہے وہ اختیار کرے، تو اس درمیانی رستے کو جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ تو اب خود سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ ایک ہے حد سے بڑھنا، ایک ہے حد سے گرنا، اور ایک ہے دونوں حدوں کے درمیانی رستے پر چلنا۔ تو اسلام سے باہر جو نظام ہے ان کے مقابلے میں جو نظام ہے اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کے مقابلے میں یعنی یہود اور نصارہ، اور اسلام کے اندر جو مختلف گروہ موجود ہیں ان کے مقابلے میں جو درمیانی رستہ ہے کہ جس رستے میں سارے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مقربین کو تسلیم کر کے دائرہ شریعت میں رہ کر اعتدال کے ساتھ چلنے کا سلسلہ پایا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ بات یہ واضح رہے کہ بعض مقامات پر جو ہے وہ اہل سنت کے اندر اس نظام کے عملی جو عوامی زندگی ہے اس کے اندر کمزوری ضرور ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے اسلام کی اصل تعلیمات، اہل سنت کی جو تعلیمات ہیں، تو وہاں پر وہ نظام بعین ہی اسی طرح موجود ہے جس طرح جو ہے وہ شرع مطہرہ کا جو وہ تقاضا ہے۔ تو اس واسطے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، نہ ان کا جو کہ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے۔ یعنی کہ مغضوب اور گمراہ لوگوں کے درمیانی جو رستہ ہے اس رستے کو انعام یافتہ رستہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کہ جس رستے پر ساری نسبتیں بھی موجود ہیں، سارے احکام بھی موجود ہیں، اور سارے نظریات کا اعتدال کے ساتھ سلسلہ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔